أحمدك ربي وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا ورد کر لے، پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا اس جنت میں رہو، پھر جہاں چاہے پھل کھاؤ اور جیسے چاہے رہو، سوائے ایک درخت کے جسے درخت معصیت یا شجر معصیت کہا گیا، یعنی نافرمانی کا درخت. صرف اس درخت کو چھوڑ کر باقی تم کچھ بھی کر سکتے ہو، جس درخت سے چاہو کھا سکتے ہو، جہاں چاہو رہ سکتے ہو اس پوری جنت میں. یہ پوری جنت تمہاری ہے، یہ پوری جنت تمہاری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا. اور اس انعام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. اور آپ دونوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ کبھی آپ بھوکے نہیں رہو گے اور نہ ہی کبھی آپ ننگے رہو گے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. اور نہ ہی کبھی آپ اس میں پیاسے رہو گے، نہ کبھی تمہیں دھوپ لگے گی. یہ فیسلٹی تھی. کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، کبھی پیاسے نہیں رہیں گے، کبھی ننگے نہیں رہیں گے. آج دنیا میں آپ دیکھیے، انسان جو دوڑ لگا رہا ہے وہ کس لیے لگا رہا ہے؟ پیٹ کے لیے اور کپڑے کے لیے اور سائے کے لیے. فرمایا تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، یعنی تمہیں ہمیشہ سایہ ملے گا. کبھی ننگے نہیں رہو گے، ہمیشہ کپڑا ملے گا. کبھی بھوکے نہیں رہو گے، ہمیشہ کھانے کو ملے گا. پیاسے بھی کبھی نہیں رہو گے. تو اب کس کی محتاجی ہے؟ ہم نے تو ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دی ہے. اب تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہے، نہ کسی کا وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے گا. اتنا بڑا انعام دینے کے بعد اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے شیطان کا، ابلیس کا. دیکھیے، جب کوئی چیز حرام قرار دی جاتی ہے تبھی ابلیس کا کام شروع ہوتا ہے. آج وہ لوگ جو اسلام پر عمل پیرا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اسلام نے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہے، کچھ چیزیں حرام قرار دی ہے، تو انہی پر وہ حملہ کرتا ہے. لیکن اسی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مادر پدر آزاد ہے، بالکل آزاد ہے، ان کے لیے سب جائز ہے، چاہے پہننے کی بات ہو یا کھانے کی بات ہو. شیطان ان کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ان کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی لا ہی نہیں ہے ان کی لائف کا. سب جائز ہے، جو میسر آ جائے کھا لو، جو مل جائے لے لو. تو ابلیس وہاں پہ کبھی نظر نہیں آئے گا. ابلیس نظر آئے گا وہاں پر جہاں پہ قوانین ہیں. مسجد میں آنے کے قوانین ہیں، یہاں بیٹھنے کے آداب ہیں، یہاں بات کرنے کے بھی آداب ہیں، لیکن یہیں پر ابلیس آتا ہے اور یہاں پھر وسوسے ڈالتا ہے. شراب خانے میں جا کر دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلطی سے 1 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. کیرم بورڈ کے جو کلب ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تسبیح لے کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. کوئی نہیں ملے گا. وہاں شیطان ہے ہی نہیں. جہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ شیطان کا گھر ہے، شیطان وہاں ہے ہی نہیں. شیطان وہاں ہے جہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے. لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. شیطان نے کہہ دیا تھا کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں تیرا سیدھا راستہ ہے اور کسی کو وہاں جانے نہیں دوں گا. تو برے راستے پہ نہیں ہے وہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے. ہم نماز پڑھتے کتنے وساوس آتے ہیں. تو یہ وسوسہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس وسوسے کو ہی، اس وسوسے نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا دیا اور پھر وہ دنیا میں آئے.
اب شیطان نے یہ کام شروع کیا کہ آدم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے منع کیا ہے، میں بتاؤں یہ درخت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ شجر معصیت ہے، نافرمانی کا درخت ہے۔ شیطان نے کہا شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اس کو اگر کھا لو گے اس میں سے کوئی پھل تو امر ہو جاؤ گے، کبھی نہیں مرو گے، اور اس کے بعد ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی کہ وہ بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو کھا کے تو دیکھو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چکھنا پڑے گا، کتنے بھی آفر ہو لیکن بغیر کھائے تو پتہ نہیں چلنا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالا شیطان نے، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان وہاں آیا نہیں، نہ آپ کا ہاتھ پکڑا، نہ آپ کو مجبور کیا، صرف وسوسہ ڈالا۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں بھی شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے، یہ بھول جائیں آپ، کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے کی بنیاد پر انسان اتنا نافرمان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر شیطان ہے۔ کسی کے اندر شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اگر شیطان کسی کے اندر آ جائے تو پھر انسان کے اندر کیا طاقت رہے گی؟ کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے، وہ جو چاہے کروا لے، لیکن یہ اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں دی ہے۔ وہ باہر کھڑے ہو کے وسوسے ڈال سکتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ ایک درخت ہے جسے روکا گیا ہے، یہی درخت میں سب امر ہے، اس کو کھا لو گے تو تم امر ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، ایک درخت کو حرام قرار دیا، لیکن جنت کے سارے درختوں کو حلال قرار دیا۔ لیکن ابلیس نے کیا بتایا کہ وہ درخت بہت اچھا ہے، یہ سب چھوڑو، وہ دیکھو کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کے بیٹے آنے والی زندگیوں میں ہمیشہ اس طرف زیادہ دیکھتے ہیں جو شر ہے، اس کی طرف زیادہ ذہن جاتا ہے جو شر ہے، کیونکہ وسوسہ آج بھی شروع ہے، لگاتار وسوسوں کے شکار ہم لوگ ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جس نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور وسوسے کا شکار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آفر رکھا تھا کہ اس میں کبھی بھوکے نہیں رہو گے۔ آپ سوچیں، یہ جنت ہے جس میں امتحان ہے کہ اس درخت کو نہیں چھونا ہے، باقی سارے درخت آپ کے لیے۔ یہ جنت ہے جس میں امتحان ہے، اور جہاں اس وقت ہم لوگ ہیں یہ دنیا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان، سراپا امتحان ہے، اس میں آزمائش ہی آزمائش ہے۔ تو جنت، جس میں جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری آزادی، اس میں جب امتحان تھا تو یہاں پر کیسے ہم امتحان سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو بہت امتحان ہے، ہر جگہ امتحان ہے، اور یہاں پر وہ آفر بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دیا تھا کہ تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے۔ یہاں پیٹ بھی پالنا ہے، کبھی ننگے نہیں رہو گے، یہاں پر کپڑے کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے، کبھی تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، یہاں چھت بھی ہمیں بنانی ہے، کبھی پیاسے نہیں رہو گے، پانی کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد حلال پر قائم رہنا ہے۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت میں امتحان تھا تو یہاں کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، جو شر کی چیزیں ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ریپنگ کرتا ہے، اور ریپ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیں معاشرے میں کہ آپ کو شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شراب ہے، نہیں، یہ اسپریچول ڈرنک ہے، تھوڑی سی لیجئے، کوارٹر آتے، کوارٹر تھوڑا سا لیجئے، صبح اٹھیے اور تھوڑا سا چکھیے اسے۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہوں گے کبھی، کلیان سے میں نے کافی سفر کیا ہے، تو میں نے دیکھا صبح صبح جو ہے جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو کھڑکی کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن میں نے کئی بوڑھے لوگوں کو دیکھا کھڑکی کھول کے بیٹھے، 60 پار ہیں لیکن کھڑکی کھول کے بیٹھے۔ میں بہت حیرت زدہ ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی کھڑکی بند کر دو، بولے آپ کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر کھڑکی بند کر دی تم نے تو میں پنکھا چالو کر دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں، میں ہی کمزور ہوں، آپ بہت مضبوط ہو۔ بعد میں نے اینالائز کیا، پتہ لگایا تو پتہ چلا یہ صبح میں تھوڑا سا پی کر آتے ہیں تاکہ ٹھنڈی کا احساس نہ ہو، اور اس کے بعد یہ ایسے بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہر گناہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسپریچول ڈرنک بن گئی۔ شراب کو شراب نہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ روحانی مشروب ہے، اسے لیجئے، یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی لیبل پر مت جانا کہ لیبل کیا لگا ہوا ہے، پہلے یہ دیکھنا اسلام کیا کہتا ہے۔ کتنا بھی لیبل لگا لو، لیکن اسلام اندر سے اس کو اینالائز کرتا ہے
اور پھر بتاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ زنا کتنا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن 4 شادی حلال قرار دی ہے۔ لیکن انسان کا دماغ زنا کی طرف ہے۔ کیوں؟ وسوسہ کہ اب کیا رکھا ہے اس میں، کتنے سال سے، 10 سال سے ایک ہی عورت، اس طرح کے وسوسے انسان کے اندر وہ ڈالتا ہے۔ ایک زنا حرام قرار دیا لیکن 4 شادیاں حلال قرار دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہم اس کی رحمت کے اینگل سے دیکھ نہیں پاتے، اس بنیاد پر ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں برا، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اسلام کے سائے میں اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن آج دنیا زنا کے بارے میں سمجھتی ہے کہ جو زنا کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ زنا آزادی کو کہتے ہیں، وہ فریڈم آف لائف ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے ایک آدمی کے ہتھے چڑھ جاؤ اور پوری زندگی وہاں گزار دو؟ یہ سوچ چل رہی ہے، اسی سوچ کے تئیں ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ بے پردگی کو کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے۔ یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہو، پردہ ڈال کے گھوم رہے ہو؟ روشن خیالی لاؤ۔ ہم وقت کے سکندر ہیں، ہم ترقی کر کے آگے آ گئے ہیں۔ سائنس دیکھو کتنا آگے آ گیا ہے، سائنس آگے آ گیا، اس میں بے پردگی کا کیا لینا دینا ہے؟ بے پردگی سے آپ کا علم بڑھے گا، یہ کون سی سوچ ہے آپ کی؟ لیکن یہ نام دیا گیا بے پردگی، مینس روشن خیالی۔ آپ بہت برائٹ مائنڈڈ ہو اگر آپ بے پردہ ہو، تو جو جتنا بے پردہ ہے اتنا برائٹ مائنڈڈ ہے۔ یہ لوگوں کو ذہن دیا گیا ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، یہ ابلیس ہی کے بھیجے ہوئے کارکنان ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا اچھی چیز ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کی جتنے بھی مشروبات ہیں اللہ نے سب حلال قرار دیا سوائے شراب کے، لیکن ساروں کا دماغ شراب کی طرف جا رہا ہے۔ کورونا میں آپ نے دیکھا تھا اتنی لائن راشن کے لیے لگی تھی جتنی شراب کے لیے لگی تھی۔ تو یہ بے حسی کب پیدا، اور یہ یاد رکھیں ابلیس کسی کا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہے نہ غیر مسلموں کا ہے، بس جو سمجھ جائے اس کا وہ بچ جائے گا اس سے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ابلیس چاہتا صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنا دے۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے تو کیسے بننا پڑے گا، آپ اس پر غور کریں۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے آدم کو سجدہ کرو۔ کس نے سجدہ کیا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا ساتھ دیا اور کس کا ساتھ نہیں دیا؟ کوئی سوال جواب نہیں۔ کہا ابلیس کو تو رجیم ہے، تجھے دربار سے آج سے نکالا دیا جاتا ہے، دوبارہ ہمارے دربار میں نظر نہیں آنا، اور ہر جگہ تو دھتکارا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے بندے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اس وقت جب ہمارے والد آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا فرشتوں کے نہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کا سپورٹ کیا کہ میرے بندے کو سجدہ کرو، اگر نہیں کرو گے میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اور آج اس دنیا میں زمانہ گزرنے کے بعد ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اگر ہم شراب پی رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں جس نے کبھی ہمارے والد کا ساتھ دیا تھا۔ اگر ہم زنا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں جس نے ہمارے نبی اور ہمارے والد کا ساتھ دیا تھا۔ ہم جتنی برائیاں کر رہے ہیں یہ سب نافرمانی ہے اللہ کی، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہی بتاتی ہے کہ ہم بھول گئے اس ساتھ کو، اس تعاون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے والد کے لیے تھا۔ تو جب بھی ہم گناہ کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی گناہ ہے جو شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے وسوسوں کی صورت میں۔ اسی لیے اپنے وسوسوں پر قابو رکھیں۔ جب بھی کوئی ایسے وسوسے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انسان کو حساس بنایا ہے کہ فوراً پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ شراب پینے والے کو دیکھیں اگر وہ شراب پی لے، پان کھانے والے کو دیکھیں اگر وہ پان کھا لے تو اپنا منہ چھپا کر چلتا ہے، اسے پتہ ہے تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ زنا کرنے والے کو دیکھیے کتنے ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے زنا کیا ہے، فخریہ، کوئی نہیں بول سکتا، وہ لاکھ مزہ لیتے ہوں لیکن کبھی لوگوں کے سامنے آ کر نہیں بولتے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ تو شر کا پتہ انسان کو چل جاتا ہے
اور خیر کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیز کی قوت رکھی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا خیر کو پکڑ کر چلتے ہیں اور کتنا شر سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔